السلام علیکم فرینڈس، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ آپ لوگوں کو میری مما نے بتایا ہوگا کہ میری کل طبیعت خراب تھی، کل بہت، اور آج تھوڑی طبیعت خراب ہے میری کیونکہ میں نے دوا لی تھی۔ اور آپ لوگوں کو میری مما کی کل کی سٹوری کیسی لگی؟ میں کل ولاگ نہیں بنا سکا تھا جی۔ تو فرینڈس، آپ لوگوں کو کل میری جگہ آمنہ کی ولاگنگ کیسی لگی اور آپ لوگوں کو میری مما کی سٹوری کیسی لگی؟ اور آپ لوگوں کو پتہ ہے آج میں نے اپنی مما سے بولا ہے کہ میری مما میری ایک اور فیوریٹ سٹوری سنائیں گی، تو چلیں آپ لوگوں کو آج کی سٹوری سناتے ہیں۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آپ لوگ سب کیسے ہیں؟ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں اور ہم سب بالکل ٹھیک ہیں۔ اور آپ لوگوں کو کل کی کہانی کیسی لگی آپ لوگ ضرور بتائیں۔ میں نے کل ایک کہانی سنائی تھی حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا کے بارے میں، تو آپ لوگوں کو کیسی لگی پلیز کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ آج ابرار نے مجھ سے کہا کہ مما میرے فرینڈس کو ایک اور کہانی سنائیں جو ابرار اور آمنہ کی بہت پسندیدہ کہانی ہے، حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ تو میں آپ لوگوں کے لیے ایک اور کہانی لے کر آئی ہوں جو ابرار کو بہت پسند ہے، تو آپ لوگ بھی سنیے اور اگر آپ لوگوں کو اچھی لگے تو ضرور بتائیے گا۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں۔ حضرت یونس علیہ السلام یروشلم شہر میں پیدا ہوئے۔ وہ نیک انسان تھے اور ہر وقت لوگوں کی بہتری کے لیے فکر مند رہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا رسول چن لیا اور انہیں نینوا شہر کے سرکش لوگوں کی ہدایت کے لیے وہاں جانے کا حکم دیا۔ تو حضرت یونس علیہ السلام جو تھے وہ بہت اچھے انسان تھے اور لوگوں کی بہتری کے لیے ہمیشہ پریشان اور فکر مند رہتے تھے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے ان کو بھی اپنا رسول چن لیا۔ تو اللہ تعالیٰ کو ان کی یہ عادت بہت پسند آئی کیونکہ وہ لوگوں کے بارے میں سوچتے تھے۔ تو چلیں آگے میں بتاتی ہوں۔ نینوا پہنچ کر حضرت یونس علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچاتے رہے۔ انہوں نے کیا کیا؟ وہاں جا کر اللہ کا پیغام جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیے ہیں، اچھے کام کرنا، لوگوں کی باتیں سننا، لوگوں کے لیے کام آنا، تو وہ پیغام لوگوں تک پہنچانے کا حکم دیا، تو وہ وہاں پر لوگوں تک پیغام پہنچاتے رہے اللہ کا۔ جب بھی حضرت یونس علیہ السلام ان لوگوں کو سمجھاتے وہ لوگ ان کی بات نہ سنتے، تو وہاں کے جو لوگ تھے وہ وہاں کی جو لوگ تھے وہ حضرت یونس علیہ السلام کی بات نہیں سنتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ غلط بات کر رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بات یہ غلط بتا رہے ہیں، تو وہ ان کی بات کو مانتے نہیں تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو بار بار سمجھایا، برے کام چھوڑ کر نیک کام کرو اور اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو۔ حضرت یونس علیہ السلام نے ان کو کیا سمجھایا کہ برے کام مت کرو، اچھے کام کرو اور اللہ تعالیٰ کی سزا سے ڈرو، عذاب سے ڈرو، سزا سے ڈرو یعنی۔ لیکن ان نافرمانوں نے اپنے طریقے نہ بدلے تو حضرت یونس علیہ السلام ان سے بالکل ہی مایوس ہو گئے۔ تو جیسے اگر ہم لوگ کوئی کام غلط کرتے ہیں اور ہم لوگ بار بار ایک غلط کام کرتے رہیں اور ہمارے بڑے ہمیں منع کرتے رہیں اور ہم ان کی بات نہ مانیں تو ہمارے بڑے بھی ہم سے ناراض ہو جاتے ہیں، مایوس ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح حضرت یونس علیہ السلام بھی ان لوگوں سے مایوس ہو گئے، ناراض ہو گئے۔ انہوں نے نا امید ہو کر ان لوگوں کے لیے عذاب کی بددعا کی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کیا کیا؟ ان کو بددعا کی اور دل شکستہ سمندر کی طرف چل پڑے۔ انہوں نے کیا کیا؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا تھا لوگوں تک پیغام پہنچانے کے لیے، تو حضرت یونس علیہ السلام نے بہت کوشش کی کہ میں اچھے کام اور اچھی باتیں ان تک پہنچا سکوں، لیکن ان لوگوں نے ان کی بات نہ مانی، تو اس لیے وہ ناراض ہو گئے اور ان کے لیے بددعا کی اور ناراض ہو کر سمندر کی طرف چل پڑے۔ وہاں ایک کشتی سفر کے لیے تیار کھڑی تھی۔ آپ کشتی میں سوار ہو گئے۔ کشتی روانہ ہوئی تو شدید طوفان آ گیا اور کشتی ڈولنے لگی۔ تو وہ جب ناراض ہو کر سمندر کی طرف گئے تو وہاں ایک کشتی تیار جانے کے لیے، سوار ہونے کے لیے کھڑی ہوئی تھی، جہاں وہ دوسرے جگہ ان کو لے کر جاتی، تو وہ اس میں بیٹھ گئے۔ اور کشتی میں جب وہ بیٹھے تو جب کشتی آگے بڑھی آہستہ سمندر میں، وہاں طوفان آ گیا اور وہ کشتی ڈولنے لگی۔ کشتی والے نے کہا کہ ضرور کوئی مسافر اپنے مالک سے بھاگ کر آ گیا ہے۔ جب کوئی نہ بولا تو اس نے کہا کہ سب مسافروں کے نام کی پرچی نکالو اور جس کا نام نکلے اس کو باہر پھینک دو ورنہ سب ڈوب جاؤ گے۔
وہ سب سے پوچھنے لگا کہ کون اپنے مالک سے ناراض ہو کر آیا ہے، مالک سے بھاگ کر آیا ہے، تو کوئی بولا ہی نہیں. تو اس نے ایک طریقہ یہ اپنایا کہ اس نے سب کے ساری پرچیاں بنائیں اور اس پر ان کے نام لکھے، اور اس نے کہا کہ جس کا نام نکلے اس کو باہر پھینک دو، تو ورنہ سب ڈوب جاؤ گے. اس نے 3 دفعہ قرآن دازی میں بار بار حضرت یونس علیہ السلام کا نام نکلا. تو آپ نے سوچا کہ میں بھی تو اللہ تعالیٰ کے حکم کے بغیر نینوا بستی چھوڑ کر نکل آیا ہوں. تو ان کو کیا اندازہ ہوا کہ جب ان کا نام بار بار آیا تو ان کو یہ اندازہ ہوا کہ میں نے بھی تو اللہ تعالیٰ نے جو مجھے حکم دیا تھا کہ وہاں کے لوگوں کو اللہ کا حکم آگے پہنچانے کا، اللہ کی باتیں پہنچانے کا، اللہ کا پیغام پہنچانے کا اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا تھا، تو میں نے تو وہ بات پوری نہیں کری. جیسے میں ان سب سے ناراض ہو کے آ گیا ہوں، ایسی اللہ تعالیٰ بھی مجھ سے ناراض ہو گئے ہوں گے. یہ سوچ کر حضرت یونس علیہ السلام نے سمندر میں چھلانگ لگا دی. انہوں نے یہ سوچ کر کہ میں نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اللہ تعالیٰ کا حکم پورا نہیں کیا، تو وہ سمندر میں چھلانگ لگا دی. وہ سمندر میں کود گئے. اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے انہیں نگل لیا. آپ لوگوں نے سنا ہوگا نا کہ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے کھا لیا تھا، وہ بہت عرصہ ان کے پیٹ میں رہتے. تو یہ وہی واقعہ ہے. جب وہ حضرت یونس علیہ السلام سمندر میں چھلانگ لگا دی انہوں نے، تو اسی وقت ایک بڑی مچھلی نے ان کو کھا لیا اور وہ اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، وہ اس مچھلی کے پیٹ میں پہنچ گئے. حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں زندہ رہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے رہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سزا دی. یہ دیکھیں، یہ مچھلی بنی ہوئی ہے اور یہ ایک ستارہ ہے جو ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں ہے. تو حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ سے فریاد کی، یا اللہ بے شک آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی حامی مددگار نہیں، یا اللہ آپ تو ہر عیب سے پاک ہیں، بے شک میں ہی ظلم کر بیٹھا. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر کیا کیا، مچھلی کے پیٹ میں پہنچا دیا. مچھلی ان کو کھا گئی اور مچھلی کے پیٹ میں وہ زندہ رہے. اللہ تعالیٰ نے ان کو سزا کے طور پر مچھلی کے پیٹ میں زندہ رکھا تاکہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہو کہ اللہ تعالیٰ نے جو ان کو حکم دیا تھا وہ انہوں نے پورا نہیں کیا. اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی. جب انہوں نے اتنی ساری دعائیں مانگی کہ اللہ تعالیٰ آپ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مددگار نہیں، بے شک میں ہی ظلم کر بیٹھا ہوں، تو ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا. تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی، تو اللہ تعالیٰ نے حضرت یونس علیہ السلام کی دعا قبول کر لی اور اللہ کے حکم سے مچھلی نے حضرت یونس کو ساحل کے قریب باہر اگل دیا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی سزا کو ختم کیا. جب اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا کہ ان کو اپنی غلطی کا احساس ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے مچھلی کے پیٹ میں سے حضرت یونس علیہ السلام کو باہر نکال دیا اور مچھلی نے کیا کیا، ساحل کے قریب ان کو اپنے پیٹ سے باہر نکال دیا. یہ ایک ویران ساحل تھا. حضرت یونس علیہ السلام نہایت کمزور اور لاغر ہو چکے تھے. جب وہ مچھلی کے پیٹ میں گئے تو وہ ظاہر سی بات ہے کہ نہ انہوں نے کچھ کھایا نہ انہوں نے کچھ پیا، تو وہ بہت عرصہ مچھلی کے پیٹ میں رہے تو وہ بالکل کمزور ہو چکے تھے. جیسے ہم کچھ کھاتے نہیں ہیں، پیتے نہیں ہیں تو ہم لوگ بہت کمزور ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے. اسی طرح وہ بہت کمزور ہو گئے. اللہ تعالیٰ کے حکم سے ایک پھلدار پیڑ سے ان کو غذا اور سایہ مل گیا. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا، جب دیکھا کہ یونس علیہ السلام نے اپنی غلطی مان لی اور جو ہے ان کو سزا بھی مل گئی، اور اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کہ جب ان کو مچھلی کے پیٹ میں سے بھی نکال دیا تو حضرت یونس علیہ السلام بہت کمزور تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ایک پھلدار پیڑ اس جگہ پر بھیجا اور اس پیڑ پر جو پھل تھا وہ حضرت یونس علیہ السلام نے اس کو کھایا اور اس کا سایہ بھی حاصل کیا. آہستہ آہستہ ان کے جسم میں طاقت آنے لگی. جب انہوں نے کچھ کھایا اور آرام کیا تو ان کے جسم میں طاقت آنا شروع ہو گئی. اللہ تعالیٰ نے انہیں واپس نینوا جانے کا حکم دیا، اور اللہ تعالیٰ نے جب ان کے جسم میں طاقت آنا شروع ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا کہ واپس اس شہر میں جاؤ. جب آپ نینوا پہنچے تو وہاں کے لوگ آپ کے پر اثر تعلیمات کی وجہ سے اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دوبارہ حکم دیا کہ آپ دوبارہ اس شہر میں جائیں اور میری جتنے بھی احکامات ہیں ان لوگوں تک پہنچائیں. تو جب وہ وہاں پہنچے تو انہوں نے دیکھا کہ میں تو جب یہاں پہنچا ہوں میرے پیغام پہنچانے سے پہلے ہی جو میں پہلے پیغامات پہنچا کے گیا تھا، اللہ تعالیٰ کے احکامات پہنچا کے گیا تھا،
وہاں کے لوگ تو اس پر پہلے ہی ایمان لا چکے ہیں، اللہ تعالیٰ پر ایمان لا چکے ہیں، جس پر حضرت یونس علیہ السلام نے اللہ کا شکر ادا کیا اور انہیں اللہ کے دین کی تعلیم دینے لگے. انہوں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا اور ان کو اور مزید تعلیم دینے لگے اور مزید اللہ تعالیٰ کے حکم کے بارے میں بتانے لگے. تو پیارے بچوں، یہ آج کی کہانی تھی کہ حضرت یونس علیہ السلام نے کس طرح غلطی کی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کیا سزا دی، اور مچھلی کے پیٹ میں وہ کس طرح گئے اور کس طرح باہر آئے. تو یہ دیکھیں، یہ پھلدار جو ہے وہ درخت بھی ہے جہاں پر اس میں انگور اور بہت سے پھل لٹکے ہوئے ہیں، اور انہوں نے وہ یہ کھایا اور ان کو طاقت ملی. تو حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں، یہ ابرار کی بہت پسندیدہ کہانی ہے جو ابرار اکثر مجھ سے سنتے ہیں. تو آپ لوگ بھی بتائیں کہ آپ لوگوں کو یہ کہانی کیسی لگی. تو ابرار کے چینل کو پلیز سبسکرائب کیے گا. اور آج آپ لوگ ابرار سے ملے ہوں گے. آج ابرار کی تھوڑی طبیعت بہتر تھی کیونکہ انہوں نے دوا بھی لی، اور آج وہ بھی تھوڑے سے بہتر تھے. تو پلیز آپ کو اچھی لگی ہو تو لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں اور سبسکرائب ضرور کریں. سبسکرائب بالکل بھی نہیں ہو رہے، بالکل بہت زیادہ سبسکرائب کریں.